أشرف الأعراب والعجم. ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا ہجوم دیکھ کر کے، اور جو مرضی پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم بے غیرت ہے. یہ قوم بے غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے غازی علم الدین کو جنم دیا تھا. وہ گود ابھی بھانج نہیں ہوئی جس نے عامر چیمہ کو جنم دیا تھا. غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا. ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں. مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب وارنے پہ آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا. بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہان. پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا. میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے ہو؟ گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں بچیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اس امیج کی بات کرتے ہو؟ جس میں منڈیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہیں اس امیج کی بات کرتے ہو؟ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس بغیر امیج کی بات کرتے ہو؟ ایک عالی نصب شخص کا چہرہ فضا میں گھومتا ہے کہ عالی جناب کا بھی نشہ نہیں اترا، اس لیے ابھی نیچے نہیں چہرہ اترے گا، اس امیج کی بات کرتے ہو؟ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پہ ان کو صاف کرتا ہے، بغیر تو اس امیج کی بات کرتے ہو؟ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے. لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بشک رسول سے لیتے ہیں. حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں. بہت چیزیں ہم نے برداشت کی، بہت کچھ ہم نے برداشت کی. ہمارے پاس ساتھ ان 2-4 اشروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے. ہمیں احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہیں، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں بغداد کی ان بچیوں کو جو اغوا کر دی گئی آج بھی یاد ہے. ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اگر اس کو برداشت کر دیں تو میرے پلے رہتا ہی کچھ نہیں. جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہتا ہوں وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو. میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک. ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے. وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے. آج وطن کی ہواؤں کو ترس رہا ہے، حال ان کا بھی یہ ہوگا. اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران تھے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہوئے. یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل کے تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہو، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین زنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہوا. یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے لوگ. سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی غیرت والی کہانی ہے. انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمانوں کے قافلے کو روک لیا اور روک کر کے ان کا سامان لوٹا، اور حاجیوں کو اس قافلے کو کہا کہ بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہاری جان چھڑائے. دریدہ دہنی کی. جب سلطان ایوبی تک خبر پہنچی تو میں نے کتب میں پڑھا کہ اس کی آنکھوں سے شرارے نکلتے تھے، وہ غصے سے دانت پیستا تھا، اس کی رگیں پھول گئیں، اور اس نے 3 مرتبہ قسم کھائی کہ اتنی دیر تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر دیا. اور پھر پڑھیں تاریخ سلطان ایوبی کی. آج یوں ہی اس کے لیے دل نہیں تڑپتے. سلطان ایوبی پھر 3.25 سال تک مسلسل چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. عیش و عشرت کرنے والے حکمران سنیں، یہ تھے حکمران، یہ تھے تخت و تاج کے مالک. 3.25 سال تک اس نے چارپائی پہ اپنی کروٹ نہیں لگائی. جب نیند تنگ کرتی تھی خیمے کی چوٹ سے ٹیک لگا کے آنکھوں کی آگ نکال لیتا. وہ جو خیمے کے اندر لکڑی گڑی ہوئی تو اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا. آنکھوں کی آگ نکلی پھر محاذ میں. اس نے وہ بارود والی ہانڈیاں تیار کی، بہت کچھ کیا اس نے دن رات.
واپس آتا ہے تو نقشے بناتا ہے، جاتا ہے محاذ پہ ڈٹ جاتا ہے۔ پونے 3 سال کے بعد اللہ نے اس کی مراد پوری کی۔ انگلستان کے شہزادے لائن میں کھڑے گرفتار ہو، بادشاہ نے شاہ گاما کے لیے کرسی پیش کی، نائٹس کو پانی کا آپ خورا دیا، کہا جسے ہم کرسی دیتے ہیں امان دیتے ہیں، جسے آپ خورا دیتے ہیں پانی کو اسے امان دیتے ہیں۔ ہم سفارتی آداب جانتے ہیں، بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے، تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ لیکن جب جنارڈ پہ نظر پڑی تو سلطان صلاح الدین ایوبی آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ غصے سے دانت پیستا ہوا آگے بڑھا اور اس کو گرے باندھ سے پکڑ کے پٹک کے زمین پہ مارا اور چھاتی پہ بیٹھ کے اس کے بدن کی بوٹیاں کرتے ہوئے کہا، او کتے، تو نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی محمد کو، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے، محمد عربی نے اپنا نوکر بھیج دیا ہے جو تیری خبر لے گا، اور اس کی ٹکا بوٹی کر کے رکھ دی۔ سلطان نور الدین زنگی کی کہانی بھی آپ نے سنی ہوگی۔ حضور خواب میں ملے، کہا نور الدین 2 کتے مجھ کو تنگ کر رہے ہیں۔ سلطان اسی وقت اٹھا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے حضور کے شہر نور کی طرف چل پڑا۔ 18-19 دن کے بعد وہاں پہنچتا ہے۔ 40 لوگوں کو اپنے ہمراہ لیے پیچھے سے خزانے اور لوگ جمع، کہا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ مدینے میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہو گیا، پھر سارے مدینے کو بلایا اور ان کو کھانا کھلایا، لیکن جو 2 شخص دکھائے گئے تھے وہ نظر نہیں آئے۔ کہا کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا 2 صوفی درویش آدمی اللہ اللہ کرتے ہیں، جن کو روزہ رکھتے وہ نہیں آئے۔ کہا بلاؤ۔ بلایا گیا تو بادشاہ نے پہچان لیا، یہ تو وہی ہے۔ کہا ادھر کیا لینے آئے ہو؟ کہا اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کہا چلو۔ ان کے حجرے میں چلا گیا، دیکھا تو قالین بچھا ہوا ہے، کوئی آثار نہیں ہے۔ قالین اٹھایا، نیچے پٹا پڑا ہوا، اٹھایا تو نیچے سے سرنگ تھی۔ وہ حضور کے جسد اطہر کو نکالنے کی سازش کرتا ہے، سارا دن مٹی نکالتے، رات کو بقیع کے قبرستان میں پھینکا۔ اور روایات میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا باہر آ گیا کہ حضور نور الدین کو ملے، اور انہیں ایک جھٹکا لگا اور یہ ڈر کے بھاگ آئے۔ تو سلطان نور الدین زنگی نے حضور کے روضہ کے چاروں طرف سیسا پگھلا کے جہاں تک پانی ہے وہاں تک ڈلوا دیا، اور پھر ان کو قتل کروایا اور ان کے ٹکڑے کروائے۔ اور پھر اس کے بعد جو آگے لفظ ہیں وہ جذباتی کر لینے والے ہیں۔ سلطان پھر مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا، وہ روتا روتا کہتا تھا حضور یہ میری نوکری، کروڑوں انسان بستے ہیں، آپ کا شکریہ کہ یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی، یہ نوکری آپ نے مجھے عطا کی۔ صاحب ہر ایک کا مقصوم نہیں ہوتا، ہر ایک کا مقصوم نہیں ہے، یہ قسمت والوں کو اعزاز ملتا ہے۔ جب راجپال نے رنگیلا رسول لکھی تھی تو لاہور میں بڑے لوگ تھے اور بڑوں کی آرزویں بھی تھی، بڑوں نے حملے بھی کیے۔ خود غازی علم الدین کا دوست عبد الرشید اس کے ساتھ 3 مرتبہ ٹاس بھی ہوئی، وہ کہتا تھا میں ماروں گا، غازی علم الدین کہتا نہیں اس کتے کو میں ماروں گا۔ 3 مرتبہ جو ہے وہ قرۂ فال غازی علم الدین کے نام نکلا، اور پھر وہ چھری لے کر کے گیا، اور یہ اس کا مقدر کہ اس نے راجپال کو قتل کیا۔ اس دور کے اندر جو میڈیا کا دور نہیں تھا، اس شخص کا جب جنازہ اٹھا تو 6 لاکھ لوگ جنازے میں شامل تھے۔ امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، لیکن میرے دل میں کبھی یہ آرزو نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ میں ہوتا۔ میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کے قصے پڑھے ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے تذکرے سنے، میرے دل میں یہ جذبہ نہیں جاگا فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر کہا ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کا تذکرہ پڑھا ہے، میرے دل میں یہ امنگ بھی نہیں جاگی کہ فلاں ولی بھی میں ہوتا۔ لیکن جب غازی علم الدین کا جنازہ لوگوں کے کندھوں میانی صاحب قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے دل میں یہ جذبہ انگڑائیاں لے رہا تھا، کاش آج اس چارپائی پہ میں ہوتا۔ میں نے خود ان آنکھوں کے ساتھ غازی عامر چیمہ کی قبر کی پائنتی کی جانب ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، جو رو رو کے کہہ رہا تھا ربا میں یہ نہیں کہندا مینوں عامر چیمہ بنا دے، میں تو یہ کہنا دے قدماں دی خاک ہی بنا دے۔ یہ بلند نصیب ہے جس کو ملے، یہ ہم نے آرزو کرنی ہے، یہ ہم نے تمنا کرنی ہے۔ آج لبیک یا رسول اللہ کا رسم کے طور پہ نہیں، میں تو اب اپنی دعاؤں میں مرکزی دعا یہی رکھی ہوئی ہے کہ بڑی تقریریں کرنی ہے، کہیں یا اللہ خالی لفظ ہی نہ رہ جائے۔ ایک سال آیا تھا 2007 کا، میں نے 1200 دروس قرآن ایک سال میں دیا، اللہ نے بڑی توفیق دی ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سننے والے نہیں ملتے، یہاں ہر ماہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، دسکے میں چلے جائیں، سیالکوٹ میں چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، جس شہر میں جائیں ہزاروں لوگ، تقریر کی کمی نہیں، سننے والوں کی کمی نہیں، محبتوں کی فراوانی ہے۔ لیکن ڈرتا ہوں کہیں لفظ ہی لفظ نہ رہ جائیں، مالک کمزور ہوں، اتنی طاقت تو نہیں، اندر بزدلیاں اور کمزوریاں تو ہیں،
لیکن اللہ اس کمزور کو یہ طاقت دے کہ کسی گستاخ کا کلیجہ چیر کے رکھ دے، اتنی قوت دے۔ یہ آرزو کر کے آپ نے بھی آج اٹھنا ہے اور اس عزم کے ساتھ اٹھنا ہے، ہو سکتا ہے مقدر جاگ پڑے۔ وہ دیکھو عامر چیمہ کو قتل کرنا تھوڑے گیا تھا، وہ تو ٹیکسٹائل کی ڈگری لینے گیا تھا، لیکن واپسی پر جو ڈگری وہ لے کر گیا، ہزاروں ڈگریوں سے ایک ڈگری پہ قربان۔ یہ مقدر کی کہانی ہوتی ہے، کسی کو عمر گزر جاتی ہے، کسی کو راستے میں چلتے چلتے سودا مل جاتا ہے۔ یہ قسمت کی کہانی ہے۔ آرزو تو پیدا کریں دل میں، تمنا تو کریں دل میں، اور یہ آرزو اور خواہش رکھیں کہ ہم گستاخان رسول کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں۔ آقا آپ کی ناموس پہ جو بھونکے گا، آپ کی جو توہین کرے گا، ہم اس کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ ہزارہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود ہم بے غیرت نہیں ہیں، نام محمد پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار، اور سب کچھ قربان کرنے کے باوجود بھی حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔ وہ اتنی اونچی ذات ہے۔ اصل یہ ہمارا امتحان ہے۔ میں نے ان دنوں کے اندر بھی 2008 میں بھی کہا تھا یہ ہمارا امتحان ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جل شانہ مچھروں سے نہیں نمرود کا فخر توڑ لیتا، وہ ابابیلوں سے بھی ہاتھی مروا لیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی توہین کوئی کر کے تو دیکھے، لیکن یہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش ہے، اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اس آزمائش میں پورے نکلتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے اولین ذمہ داری ہمارے حکمرانوں کی تھی، چونکہ قوت حاکمہ کے وہ مالک ہیں، لیکن وہ تو بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے ہیں اور خواب خرگوش میں ہیں، جو مرضی ہوتا رہے، جو ہے وہ کوئی توقع نہیں ہے ان سے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ یہ تو سورہ اسرافیل سے جاگیں گے، اس سے قبل تو جاگنے کے نہیں۔ دوسری ذمہ داری ان ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کی کہ وہ ان کے گروبانوں سے پکڑے اور ان کو کھینچ کر کے ان کو جو ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ گستاخ رسول کی سزا قتل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مختلف چینلز کے اوپر آ کے لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر راجپال کا سامنا میرے سے ہوتا تو میں اس کو دلائل سے قائل کرتا۔ ایک بولتا ہے کہ اس طرح تو تم اپنی معیشت تباہ کر بیٹھو گے۔ کئی کہانیاں تراشنے میں ملتی ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ورنہ امت کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ چاروں ائمہ متفق ہیں، سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گستاخ کو قتل کیا جائے۔ قاضی ابو یوسف نے کتاب الخراج میں اس فتوے کو لکھا، ایما رجل شتم النبی او آبہ او تنکسہ وهو کافر باللہ وبانت منہ امرأتہ وان تاب لم یستتب۔ کہا کہ جس شخص نے حضور کی توہین کی اس کو قتل کیا جائے گا، توبہ کرے بھی تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور توہین کیا ہے؟ فتاوی عالمگیریہ اٹھائیے، اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں۔ 5 علماء ہند کے فتوے پہ دستخط ہیں۔ کسی نے اگر حضور کی توہین کرتے ہوئے کہا کسرا گفت کے جامع پیغمبر ریم ناک بود، کسی نے کہا حضور کا لباس میلا کو چیلا تھا، 5 علماء نے کہا اس کی گردن اتار دو۔ اس نے حضور کے لباس کو میلا کہا ہے۔ اعظم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی متا مر سے کافر ہو گئے۔ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے تو گستاخ رسول کی سزا قتل ہی ہے۔ اتنی دیر تک ہم سرخرو نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک گستاخ رسول کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا لیتے۔ یا رسول اللہ کرم، یا حبیب اللہ کرم، یا رسول اللہ نظر کرم۔ آج پوری دنیا پہ کٹ رہے ہیں ہم، لٹ رہے ہیں ہم، خانمہ برباد ہیں، ہمارا قافلہ آج بے یوسف ہے، صاحبو زندگی کٹ رہی ہے۔ آؤ میں اور آپ اپنے آقا سے عہد کریں۔ میرے دامن میں سسکیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، میں تو روتا ہوں۔ آج تو لوگ میرے رونے کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن کیا کروں جب میرا سینہ زخمی ہو، جب میرا دل پھٹ رہا ہو، جب امت مسلمہ زخموں میں مبتلا ہو، جب کابل سے کندھار تک، جب قلعہ جنگی سے دشت لیلا تک، جب تورا بورا سے تقریر تک، جب موصل سے بغداد تک میں جدھر نظر اٹھاؤں مجھے لاشیں ہی لاشیں پڑے ہوئے نظر آئیں، تو میں پھر کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیز بھی نہ ہو کہ میں ظالم کی گردن توڑ سکوں، میری حکومتیں بھی بے غیرت ہوں، اور میرے جو ہے وہ حکومت کے کار پرداز بھی منطقے تراش رہے ہوں۔ جب بزدلی کو اعتدال پسندی کہا جا رہا ہو، جب بے غیرتی کو روشن خیالی کے نام دیے جا رہے ہوں، جب جہاد کو دب جانے کو
کمپرومائز کہا جا رہا ہو، جب بدی سے مفاہمت کر لی گئی ہو، اور جب ہم زمینی حقائق کی بات کرتے کرتے اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ذہن کر رہے ہوں، تو اس دور کے اندر بتاؤ میرے پلے کیا ہے، میں کیا کروں، میرے دامن میں اور کیا ہے؟ میں روؤں گا، میں دن کو بھی روؤں گا، میں رات کو بھی روؤں گا، میں جھولی پھیلا کے گنبد خضرا کے مکین سے فریاد کروں گا کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے جناب آؤ عمرے کو چلیں، میں نے کہا 6 سال قبل گیا تھا، اب مجھے حوصلہ نہیں پڑ رہا، میں کون سا منہ لے کے آقا کے سامنے جاؤں گا، میں کون سا جو ہے وہ منہ لے کر حضور کو دکھاؤں گا؟ آقا تیرے دشمن تو دندنا رہے ہیں، تیری حرمت پہ حملہ کرنے والے تو دندنا رہے ہیں، میں کیا کروں گا، میں کیسے جاؤں گا؟ صاحبو زندگی کٹ رہی ہے، میں اور آپ موت کے لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں، موت تو آ ہی جائے گی، بہتر نہیں ہے کہ کوچہ محمد میں آئے، موت تو آنی ہے، مجھے مت ڈراؤ۔ لوگ کہتے تھے یہ خوفناک دور ہے، بم پھٹ جائے گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا میں تو ڈھونڈ رہا ہوں موت کو، موت کو کہیں ڈھونڈ کے لاؤ، میں تو لمحہ لمحہ موت کے پیچھے بھاگ رہا ہوں، لیکن جب تک موت نہیں آنی اتنی دیر تک تو میں منتظر رہوں گا۔ کیا اب بھی کوئی جینے کا جواز باقی رہ گیا ہے؟ اب بھی ہم جی سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی توہین ہو رہی ہو اور ہم جی رہے ہوں؟ ایک ایک سانس دکھن بن گیا ہے، ایک ایک سانس نیزے کی انی ہے جو کلیجے کو چیر رہی ہے، زخم ہی زخم ہے، تا حد نظر شعلے ہی شعلے چمن میں نظر آ رہے ہیں، امت لٹ رہی ہے، کٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے۔ اے خاصہ خاصان رسل، وقت دعا ہے، میں یہی عرض کروں گا حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائی، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسم حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہے، اگر طالب علم تھے تو بسوں کو وٹے مارتے رہے، اگر ہم استاد تھے تو ہم شاہی بچوں کو خاک بازی کا سبق پڑھاتے رہے۔ آج ہم نے آپ کے دین پہ اس کڑے وقت کے اندر جو تقاضے تھے ان کو پورا نہ کیا، ہمیں اقرار ہے، ہمیں 100 بار اقرار ہے۔ پوری امت مسلمہ اس وقت بے امام ہے، کوئی ان کی وحدت نہیں ہے، کوئی ان کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے آج صبح کچھ لوگوں کو فون کیا کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یاد ان سے خود ملے تو ان سے بات کریں کہ کوئی واویلا مچائیں، کوئی شور کریں، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے جو حکمران نہیں بولتے، ان کی مجبوریاں بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں وہ کیا ہے۔ جو میڈیا نہیں بولتا تو میڈیا کی مجبوریاں بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آج دل دعائیں دیتا ہے طیب اردگان کو کہ جس نے جا کے ان مظلوموں کو باہوں میں لیا اور پوری دنیا کو، حکمرانوں کو میسج دیا کہ اس دھرتی کے اندر بھی کوئی ہے جو ان دکھیوں کی پکار کو سن سکتا ہے۔ میں تڑپتا ہوں کاش کہ پاکستان کا حکمران بھی ایسا ہوتا۔ جب ترکی اور پاکستان کے حکمران دونوں ایسے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اوپر کوئی مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے، آپ نے سیاسی جد و جہد کرتے ہوئے برادری کو، خاندان کو، ذاتی ترجیحات کو ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے، ہمیشہ دیکھنا ہے امت کا خیر خواہ کون ہے، مرد مومن کون ہے۔ پاکستان جب مضبوط ہوگا
تو پھر دنیا کے اوپر مسلمان یوں ظلم کا شکار نہیں ہوں گے، پکی بات ہے نہیں ہوں گے۔ وہ پاکستان اور ترکی ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر ترکی ساتھ شامل ہوگا اور اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا۔ اس لیے ہم نے پاکستان کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرنی ہے، ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے اس ملک کے اندر کوئی صالح کی عادت آ جائے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو پوری مسلم دنیا کے اندر چراغاں کیا گیا تھا، سب خوش ہوئے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے ساتھ پاس مضبوط عسکری قوت ہے، پاکستان کے عوام کے اندر جذبوں کی فراوانی ہے، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ آج آواز دیں کہ برما جہاد کے لیے جانا ہے، اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آواز کون دے؟ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو ہماری سیاسی قیادت مفلوج ہے، ہماری سیاسی قیادت بے غیرت ہے، امت کا درد سینے میں نہیں رکھتی، اور آج امت پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کے گڑھے میں ہے، ذلت کے گڑھے میں ہے۔ اور جو سلوک کیا جا رہا ہے، کبھی ایسے بھی ہوا تھا؟ برما بدماش بن گیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر؟ 56-57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے ان کے بھائیوں کو کوئی ذبح کر کے تو دکھائے، لیکن برما کو پتہ ہے یہ سارے بغیرت ہو گئے ہوئے، اس لیے ہم جو مرضی کریں یہ نہیں بولیں گے۔ اور انہوں نے ظلم کا ہر طریقہ آزمایا اور ہر سلیقہ اختیار کیا، اور جس دردناک طریقے کے ساتھ، جس ذلت کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں، اور جس طرح ان کو جو ہے وہ رسوا کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی خواتین کو، بچوں کو جس دردناک طریقے سے رسوا اور ذلیل اور ذبح کر رہے ہیں، یہ جرأت برما کی بلا کب ہو سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یہ لاوارث لوگ ہیں، ان کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، امت بے امام ہے، ان کا خلیفہ کوئی نہیں ہے۔ کاش کے نظام خلافت کا احیاء ہو۔ صاحبو، یہ سب کیوں ہوا؟ ہمارے آقا و مولا کی توہین کائنات کے گوشے گوشے میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ایک فیشن بن گیا اور تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب نے دیکھا کہ مسلمان جگہ جگہ ذلیل خوار ہو رہے ہیں، اور ہم نے ان کو جگہ جگہ دکھ دیے، انہوں نے ہمارا کیا بگاڑ لیا؟ اب ان کے اوپر ہم اگر یہ حملہ بھی کریں گے تو وہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ مسجد اقصیٰ کئی عرصوں سے اور کئی سالوں سے ان کے قبضے میں ہے، اور ان کو عرب آزاد نہ کروا سکے، بلکہ ایک عرب سے جب سوال کیا گیا کہ تم مسجد اقصیٰ آزاد تم کیوں نہیں کرواتے، تو اس نے دو ٹوک کہا، آنا ابغی عمارہ جدید، سیارہ جدید، حرمہ جدید۔ اس نے کہا مجھے نئی عمارت چاہیے، مجھے تو نئی بیوی چاہیے، مجھے نئی گاڑی چاہیے، باقی یہ حکومت کا کام ہے، مجھے کوئی غرض نہیں۔ جب وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کر میدان عمل میں اترنے والے جب وہ یہ بات کرنے لگ جائیں گے تو یہودی دلیر نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو یہودیوں نے یہ دیکھ لیا کہ مسلم امہ کے اندر بیداری پیدا نہیں ہو رہی، مسجد اقصیٰ کتنے عرصے سے ہمارے قبضے میں اور وہ کچھ نہیں کر رہے، لہذا اب ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ کرو تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بوسنیا، چچینیا، عراق اور دیگر مسلمان ممالک کے اندر ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، ان کی عصمت پامال کی گئی، لیکن مسلمان کچھ نہ کر سکے۔ اس چیز نے بھی ان کو دلیر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان حکمرانوں کی عیاشیاں، بلکہ برطانوی حکومت کے ساتھ بعض شہزادوں کی عیاشیوں پر مشتمل ویڈیو فلمز موجود ہیں، اور اگر کوئی بات کرنے لگتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیں گے، اور پھر سارے چپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے امہ کے جو حکمران ہیں وہ عیاشیوں میں مبتلا ہیں اور مبتلا رہے ہیں، لہذا جو عیاشیوں میں مبتلا ہو جائے
وہ اپنا سر ہتھیلی پہ لے کے سر میدان آنے کا عادی نہیں ہوتا، بلکہ وہ متاع زندگی کو ہی عزیز سمجھا کرتا ہے۔ ہمارا باہمی افتراق و انتشار یہ ان کو دلیر کرتا ہے، اور انہوں نے ہمارے اندر طرح طرح کی افتراق اور انتشار کے بیج بوئے ہیں۔ لارنس آف عربیہ، اس نے جب سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور وطنیت کے نام سے انہوں نے قوموں کو تقسیم کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ آپس میں قریب ہو گئے، تو اس نے ایک بات کہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ان کے اندر ایسے اختلاف پیدا کرتا جس سے یہ فرقہ بندی کا شکار ہو جاتے، تو یہ ایسے اختلاف تھے کہ صدیوں یہ اختلاف ان کے ختم نہ ہوتے۔ میں نے وہ جو صلاحیت وہاں ضائع کی، کاش کہ میں فرقہ واریت ان کے اندر داخل کر کے ان کو باہم آپس میں تقسیم کر دیتا، پھر کبھی بھی نہ جڑ سکتے۔ اس وقت بر صغیر دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لیں، پھر انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا۔ یہ ایک دکھتی ہوئی رگ ہے، اور یہ ایک ایسا دردناک دکھڑا ہے کہ جس نے ہماری امت کو چاٹ لیا ہے۔ حال یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مدارس اجاڑے جا رہے تھے، علماء کو کالے پانیوں کی سزا دی جا رہی تھی، جزیرہ انڈمان میں علماء کو پھانسی گھاٹوں میں لٹکایا جا رہا تھا، اور علماء مذہبی لوگوں کو ملازمتوں سے الگ کیا جا رہا تھا۔ اگر اس دور میں وائس رائے ہند ایک مدرسے کی بنیاد رکھ رہا ہو تو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ اس دور میں اگر کسی عالم دین کو 600 روپیہ ماہوار تنخواہ ملتی ہو تو یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ اس کو تنخواہ کیا حدیث پڑھانے کی دیتے تھے، یا ان کے پس پردہ کوئی اور کام تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جبہ و دستار والے لوگوں کو خریدا اور پھر امت میں تشدد اور تفریق کے بوجھ بوئے۔ اور یہ وہ دکھڑا ہے، اقبال تڑپ تڑپ کے رو رو کے کہتا رہا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادانے خلافت کی کبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ امت کے اندر جو اختلاف کی بنیاد ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور جو کتابیں لکھی ہیں وہ لکھنے والے کو پیغمبر نہیں عام مولوی ہیں، وہ جرأت کا مظاہرہ کرے اور بیچ چوراہے کے رکھ کے ان کتابوں کو آگ لگا دے اور بریت کا اظہار کرے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی حضور کی مثلیت کا قائل کل تھا ہم اس کی بھی نفی کرتے ہیں، اگر کوئی آج کھا کے تلاشتا ہے تو اس کی بھی نفی کرتے ہیں۔ اگر حضور کے ناموس سے لوگ مخلص ہیں تو ان کو یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے جو کہا ہم ان کی نہیں مانتے، ہم مثلیت کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا آج عقیدہ یہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر دوسرا محمد ممکن ہی نہیں ہے۔ خاکہ تو بڑی دور کی بات ہے، حضور کا تو سایہ بھی نہیں تھا۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ ایسا حسین پہ کر تراشا، لا یجلس الذباب علی جسدہ، جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ ثانی دور کی بات، سایہ بھی نہیں تھا۔ اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے منہ سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی۔ اذا ضحک یتلالع فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا سر استنار وجہہ، اور جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ رخ کے آئینے میں مصور سجا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا، آنکھیں کیا کہوں کہ باب حرم کھلا ہوا۔ تو ایسا حسین پیکر تراشا، ایسا حسین نبی کہ کائنات کے اندر حضور کی مثل ممکن نہیں۔ یہودی دن رات اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شروش کی کتاب پچھلے دنوں چھپی، انہوں نے کروڑوں ڈالر اس پہ لگائے، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن اس کے باوجود یہ آپ کے لیے خوشخبری کی بات ہے، یہ مایوسیوں کے دور میں، یہ پریشانیوں کے دور میں، جبکہ کلیجے پھٹ رہے ہیں، جبکہ روحیں تڑپ رہی ہیں، جبکہ دل اداس ہیں، جبکہ پیغمبر اسلام کی توہین ہمارے لیے ایک ایک لمحے میں زہر گھول دیا ہوا ہے، اس دور میں یہ بات آپ کے لیے خوش آئند ہے کہ اس وقت ایک محتاط اندازے کے مطابق یورپ اور امریکہ کے اندر ایک مہینے میں 18,000 لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ مغرب کے چرچ اجڑ گئے ہیں،